اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا دار ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عمر جلیل. آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا. طرفہ تماشا کی آج ایپیسوڈ ہے 90 ایپیسوڈ ہے. امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت بھی اچھا کر رہے ہوں گے. پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے نارسٹ ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں. السلام علیکم سلمان بہن، ویلکم ٹو شو. وعلیکم السلام عمر، بہت بہت شکریہ. جی جناب، تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے اسلام آباد میں سردی ہو گئی ہے اور میرے جیکٹ سے آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا، لیکن پچھلے ویک یہاں پر سیاسی پارہ جو ہے بہت زیادہ ہائی رہا، اور عمران خان نے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی گیدرنگ انہوں نے کی. اور جس طرح سے لوگ اور قافلے جس طرح سے ان کی اس جلسے میں یا لانگ مارچ میں آپ کہہ لیں جس طرح سے پہنچ رہے تھے، وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ تھا. اور میں اس وقت جی ٹی روڈ پہ اسٹرک تھا، لیکن بعد میں پھر پرابلم یہ ہوا کہ میری کار بروک ڈاؤن ہو گئی، تو اس وجہ سے میں پہنچ نہیں پایا اس جگہ پہ، ورنہ میں وہاں سے بھی کوریج کرتا آپ کے لیے. لیکن جس طرح سے لوگ نکلے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اور عمران خان کی پہلی پبلک اپیرنس تھی ان کو جب گولی لگی اس کے بعد سے، تو ایک بہت ہی بڑی ان کی گیدرنگ تھی. اور لوگ اس لیے جمع ہوئے تھے کیونکہ وہ نہ صرف عمران خان کو اپنے لیڈر مانتے ہیں بلکہ وہ چینج چاہتے ہیں. وہ اب اس گھسے پٹے نظام سے جو ہے وہ تھک گئے ہیں اور ان کا دل اچاٹ ہو گیا ہے. جو ظلم ہے اور جو ناانصافی ہے اس سے جو ہے وہ ان کا نظام، ان کا جو دل ہے وہ بالکل خراب ہو گیا ہے اور اس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. اور اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے کہ جناب آج جو ہے وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی تبدیلی کا بھی دن تھا آج. اور جو نئے ہمارے جو چیف آئے ہیں فوج کے، سید صاحب، تو ان کی اب ان سے لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح سے جب سے باجوہ صاحب گئے ہیں، آج پورا دن میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جس طرح کا رسپانس آیا ہے، وہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کا کوئی رسپانس آیا ہو عام پبلک کی جانب سے. اور لوگ بنیادی طور پہ اپنے ادارے سے محبت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسپیسیفک شخصیت سے ایسا لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں، ان کی بہت سے ڈیسیشن سے وہ خوش نہیں ہیں. اور بارہا وہ کہتے رہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن اپنی آخری اسپیچ میں بھی انہوں نے بات کہی. انہوں نے نہ مسئلہ کشمیر پہ بات کی، نہ مسئلہ فلسطین پہ بات کی. انہوں نے صرف اس بات پہ بات کی کہ ہمارا فوج کا جو ہے وہ کوئی کردار اب سیاست میں نہیں ہوگا. اور لاسٹ فیبرری سے انہوں نے فوج میں اپنا سیاسی کردار جو ہے اس کو بالکل ہی ڈینائی کر دیا تھا. تو یہ بہت ہی الگ سے سچویشن ہے. لوگ اس کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اب چلے گئے ہیں، ان کی جگہ نئے چیف آئے ہیں، ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں. تو اس پوری سچویشن پہ سلمان بھائی سے جاننا چاہیں گے ان ڈیٹیل. ان سے کہیں گے کہ بہت سے لوگ اس کو یوم نجات بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ واقعی بات صحیح ہے سلمان بھائی؟ کیا واقعی یوم نجات ہے؟ احمد، یہ بات تو مطلب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کوئی بولنا نہیں چاہ رہا ہے یا کوئی اپنے زبان پہ ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. لیکن آج آپ نے اگر ٹویٹر دیکھا ہو، آپ نے پچھلے 2-3 دن میں اگر دیکھی ہو سوشل اسپیس ہماری جو ہے سائبر اسپیس، تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے. اور یوم نجات جو ہے وہ پورا ٹرینڈ بھی چلا ہے، اور ابھی بھی اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو میں بولنا نہیں چاہ رہا کس قسم کے ٹرینڈ چل رہے ہیں. تو وہ اگر دیکھیں، جو دلوں کو جیتا جاتا ہے نا احمد، وہ کریکٹر سے جیتا جاتا ہے، کردار سے جیتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک لیڈر ایسے ہی جو ہے نا ایمرج نہیں کر جاتا. اس نے کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے سوچا ہوتا ہے، کوئی ویلفیئر کے لیے سوچا ہوتا ہے. ایسے طاقت کا استعمال آپ تاریخ میں دیکھ لیں، تاریخ اٹھا لیں پوری انسانی، طاقت کا استعمال جس نے بھی کیا ہے اور خاص طور پہ اپنے ہی لوگوں پہ جو کیا ہے، ان کا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح تذکرہ ہوتا ہے تاریخ میں، آپ کو سب پتہ ہے. میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. جب آپ طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو سپریس کرتے ہیں، لوگوں کو دباتے ہیں، اور تو جیسے ہی آپ کے اوپر سے جو طاقت کا نشہ جو ہے وہ اترتا ہے، اس کے بعد پھر لوگ جو ہے وہ، تو آپ کو پتہ ہے زبان خلق ہے، پھر بولتی ہے. پھر آپ کس کس کو چپ کرائیں گے؟ میں تو آپ کو پہلے ہی بول رہا تھا، یہ اپریل میں سے ہی میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں، آپ کس کس کو چپ کرائیں گے؟
آپ میڈیا ہاؤسز کو چپ کرا سکتے ہیں, آپ صحافیوں کو جو ہے وہ اٹھوا سکتے ہیں, آپ سیاستدانوں کو بند کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کیا ہر بندے کو اٹھوا لیں گے؟ آپ ہر بندے کو چپ کروا لیں گے؟ اور اب اور پاکستان کی تو تاریخ ہے کہ ایوب خان اپنے زمانے میں پاورفل ہوتا تھا, جب گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا, یحییٰ خان کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ضیاء الحق صاحب کو دیکھیں, ضیاء الحق صاحب نسبتاً انہوں نے بہت بہتر کام کیا تھا اگر پاکستانی کانٹیکس میں بات کریں, یا مشرف کی بات کریں, پاورفل ہوتے تھے یہ, جیسے ہی یہ وردی اتارتے تھے اگلے دن ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہی ہے. اور نہ وہ سیاستدان جو ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں, اس کے بعد ان کی وردی اتارنے کے بعد وہ سیاستدان بھی پھر جو ہے وہ بولنے لگ جاتے ہیں, کہانیاں آنے لگ جاتی ہیں, لوگ کتابیں لکھتے ہیں اس میں ان کی قصے بتاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے, اب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ سید صاحب آئے, تو شاہ صاحب کو جو ہے نا وہ پہلے سے ہی اب پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے 8 مہینے میں جو فوج کی ساکھ خراب ہوئی ہے, تو پہلا ٹاسک تو ان کا یہ ہے کہ فوج کی جو ساکھ ہے اس کو وہ بحال کرنا ہے عوام کی نظر میں, ٹھیک ہے, میڈیا کی نظر میں نہیں, عوام کی نظر میں کرنا ہے. اور اس کے لیے ان کو کچھ ٹینجیبل کامز کرنے پڑیں گے, وہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو پروگرام میں کہ کیا کرنے پڑیں گے. دوسرا کام ان کو کرنا ہے کہ سیاسی استحکام لانا ہے, اور سیاسی استحکام کا مطلب ہے کہ سیاسی استحکام اس بات کا جو ہے وہ پریٹیکسٹ ہوگا کہ اس کے بعد پھر معاشی استحکام آئے گا. یعنی جب تک آپ کے یہاں ابھی سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام بھول جائیں آپ, ٹھیک ہے. تو سیاسی استحکام لانا پہلا ان کی پرائیورٹی ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا, اور فوج کی ساکھ کو بحال کرنا ہے. دیکھیں یہ موٹے موٹے کام کر رہے ہیں, کہنے کو یہ بہت آسان ہے, وہ کہتے ہیں نا ایزیئر سیڈ ڈن, ایزیئر سیڈ ڈن والی بات ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باجوہ صاحب نے جو ڈینٹ مارا ہے فوج کی ساکھ کو اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے سالوں لگ جائے کہ وہ جو ہے وہ زخم نہ بھر سکیں. لیکن بہرحال جیسا کہ آج ہم نے اپنا ٹاپک بھی رکھا ہے کہ یوم نجات کے بعد جو ہے وہ امید سحر بھی ہے, تو ہمیں بالکل امید سحر ہے. اور ہم تو آپ کو کہہ ہی رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جب جو ہے نا, جب آرمی چیف بدلتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو ہے وہ مزاج احمر بدلتا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے اوور دی ایئرز. اگر آپ کو یاد ہو کہ کیانی صاحب جب تھے تو ہم کیا بولتے تھے, لوگ ان کو بولتے تھے کہ وہ ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے. اس کے بعد اچانک آپ نے جو دیکھا راحیل شریف کو, تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پاورفل آرمی چیف کیا ہوتا ہے, ضرب عضب اور یہ ساری باتیں آپ نے دیکھی. اس کے بعد آپ نے 6 سال باجوہ کے بھی دیکھیں, تو باجوہ نے دیکھیں باجوہ نے کیا کیا, فوج کی ساکھ تو خراب کی. میں نے آپ کو بہت پہلے سے ہم اس پروگرام میں بولتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ پہ بھی کھانا کھانے نہیں بیٹھ سکیں گے, عوام ان کا جینا دوبر کر دیں گے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ نے دیکھا نواز شریف کی فیملی کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں نے لندن میں, آپ کو اندازہ ہی ہے, یا باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے. کوئی بھی بندہ جو پاکستان کے ساتھ اس طرح کرے گا, عوام نے ان کو اپنی نظروں میں رکھ لیا ہے, وہ کہیں بھی جائیں. اچھا ایک اور بات جو آج خبروں میں تھی, آپ نے شاید سنی ہوگی, باجوہ صاحب نے بولا ہے کہ میں اس کے بعد گمنام ہو جاؤں گا, لیکن جو ہے نا وہ میں روحانی طور پر میں وابستہ رہوں گا آرمی سے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ آپ نے گمنام ہو جانا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ گمنام ہو کے, گمنام نہیں بولے آپ, سیدھا سیدھا بولے آپ نے جانا کہاں ہے, صحیح ہے نا, وہی امریکہ جانا ہے, آپ نے شفٹ ہو جانا ہے, امریکہ کینیڈا یورپ وہیں شفٹ ہو جانا ہے. بچے پہلے سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, گیم ایسا سیٹ ہوتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام اتنی بیوقوف ہے کہ اگر وہ ذرا سا یہ ٹریل دیکھے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا بچے پہلے سے ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا ہراول دستہ پہلے سے ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے, خیمے لگائے ہوئے ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ابا جان آتے ہیں واپسی میں, اور پہلے سارا سب کچھ کر کے, اور اس کے بعد اس کو رنگ کیسا دیا جاتا ہے. آج انہوں نے خود ہی بول دیا کہ میں گمنام ہو جاؤں گا. بھائی کہاں گمنام ہو جائیں گے آپ؟ اور میں تو, کیونکہ ہمارے اس پورے پروگرام کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں میں شعور اجاگر کرنا. بھائی پاکستان کے ایک دن پہلے تک آپ نہایت ہی امپورٹنٹ اور رازدان آدمی تھے, سب سے زیادہ راز آپ کے پاس تھے اور سب سے زیادہ پاور. اس کے بعد آپ اچانک ہی چند مہینوں میں باہر چلے جاتے ہیں, تو وہ راز بھی چلے گئے آپ کے ساتھ. اور اگر کسی فورن گورنمنٹ نے جنہوں نے آپ کے بچوں کو پہلے سے ویزے دیے ہوئے ہیں, پالا ہوا ہے, ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, وہ تو بہت آسانی سے آپ کو بلیک میل کر سکتے. یہ بلیک میلنگ کیا ہے جو آپ نے پاکستان میں دیکھی ہے, یہ ویڈیو آڈیو والی, تو کچھ بھی نہیں ہے جو فورن ایجنسیز کرتی ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ اسپائے موویز دیکھتے ہیں یا ناولز پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس نوعیت کی بلیک میلنگ ہوتی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان میں ہوا, یہ تو ٹپ آف این آئس برگ ہے احمد. اور اچانک ٹینیور ختم ہونے کے بعد چند ماہ میں مطلب خود بول رہے ہیں اب تو, میں نے تو نہیں بولا, دیکھیں میں نے تو ان کے منہ میں نا ورڈ نہیں ڈالے, انہوں نے خود بولا میں تو گمنام ہو جاؤں گا. گمنامی کی زندگی, بھائی کیا گمنامی کیا ہوتی ہے, کہاں چلے جائیں گے آپ؟ وہیں چلے جائیں گے نا آپ,
جہاں کا آپ سرو کر رہے تھے ایجنڈا، ابھی پتہ لگے گا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اس بار تو 6 سال میں انہوں نے یہ بات بتا دی ہے. اور آپ کو تھوڑا سا کریڈٹ بھی دیتے ہیں آپ باجوہ صاحب کو، انہوں نے بہت ساری چیزیں عوام پہ جو نا روزن کی روز روشن کی طرح بالکل عیاں کر دی ہیں. جو لوگوں پہ لوگ ڈاؤٹ میں تھے نا ہلکا سا کہ بھائی یہ شاید ایسا ہو شاید نہیں ہو، لوگوں کو اب یقین ہو گیا ہے کچھ چیزوں پہ. اور آپ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعور کا جو جینی ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا، اب آپ دوبارہ اس جینی کو اندر نہیں ڈال سکتے، یہ آ گیا باہر. اور کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. عمران خان نے عوام کو موبیلائز کر کے، سمجھا کے، ریسٹرین دکھا کے، حجت تمام کر کے، گولیاں بھی کھائیں اس نے، سارا سب کچھ کر کے اس نے ایک کام تو کر دیا ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کر دیا ہے، اور ان کی جو ہے چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی ہیں. اب جو نئے آرمی چیف ہیں، جیسے میں نے بولا ان کے 2-3 ٹاسک ہیں موٹے موٹے، جیسے میں نے بتا دیا آپ کو. آرمی کی ساکھ بحال کرنی ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، اس کے ساتھ معاشی استحکام شرط ہے، اور فوج کی ساکھ کے مطلب ہے ان کا ٹینجیبل کام کرنے پڑیں گے. اب سمجھ لیں آپ بات، اب ذرا غور سے سنیے میں کیا بول رہا ہوں. اس کے لیے ان کو وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. مطلب وہ پوزیشن لینی پڑے گی کہ عوام جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے اس سے دور جائیں. اس کے لیے ان کو کچھ ٹینجیبل کام کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب ان ٹینجیبل کاموں میں کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا جو ویٹ ہے وہ اس پلڑے میں رکھیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ الیکشن کا اعلان ہو. اور وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا وہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا، کیونکہ یہ منطقی انجام ہے. دیکھیں احمر، اگر آپ کو عوام میں دوبارہ سے اپنی ساکھ بحال کرنی ہے ادارے کی اور آرمی چیف کے منصب کی، تو آپ کو وہ کام تو اب کرنے پڑیں گے جس کے خلاف اب عوام ہو گئی ہے. تو اب آپ کو جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ پش کرنا پڑے گا، اپنا ویٹ ڈالنا پڑے گا، اس طرف لے جانا پڑے گا. اور آپ کو ان کو پتہ ہے یہ ابھی بھی ان کے پاس انفلوئنس ہے، کس طریقے سے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ کرنا پڑے گا. یہ جو لوگ بولے نا کہ وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں گے، جو باجوہ صاحب آپ کو پتہ ہے آخری تقریر میں بول کے گئے کہ اب فوج بالکل اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، مطلب بالکل اب سیاست میں حصہ نہیں لے گی. یہ تو بس ایسی بات ہے، مطلب اس کو کسی نے بھی یقین نہیں کیا ہوگا. میرے خیال میں وہ خود بھی تقریر کر کے پیچھے جا کے ہنس رہے ہوں گے، جو ہے اسٹیج کے پیچھے جا کے، کہ انہوں نے بولا کہ میں نے کیا بول دیا یہ. تو اے پولیٹیکل تو فوج ابھی فی الحال اس سچویشن میں تو نہیں ہو سکتی. ہاں ڈاؤن دا روڈ کوئی سلولی گریجولی. اور دیکھیں ڈاؤن دا روڈ ہوگا کیا، اس پوری 8-9 مہینے کی کیمپینگ میں عمران خان نے جی کیا کیا ہے کہ فوج کو کم سے کم، فوج کے ادارے کو پولیٹیکل رول نہ ادا کرنے پہ بیک فٹ پہ کر دیا ہے. یہ تو آپ مانیں، یہ تو سب کو ماننا پڑے گا بات، کہ اب فوج کا ادارہ 10 دفعہ سوچے گا. جو کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے وہ 10 دفعہ سوچیں گے، مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ویسے ہی بہت بدنامی ہو گئی 8-9 مہینے میں، اور مزید نہ کراؤ. تو ہاں جہاں بہت ضروری ہو، جہاں پر جو ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آ جائے، یعنی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لوگ آ جائیں سیاستدان جو کچھ فورن ایجنڈا پرسو کر رہے ہوں، جیسے منظور پشتین اور اس طرح کے بندے آپ کو پتہ ہے جو کھل کے باہر کی نیریٹو بولتے ہیں، یا محسن داوڑ ہو گئے، یا اس طرح کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. اسمبلیوں تک میں آ گئے وہ. آپ اندازہ کریں پاکستان میں بیٹھ کے اسمبلیوں میں پاکستان کو قرض کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف تو اگر فوج کرے کام تو سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. لیکن ویسے جرنلی جو پوری پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھی ہم نے 8 مہینے میں 9 مہینے میں، میرے خیال میں اب اس طرف فوج نہیں جائے گی. لیکن اس دفعہ جو یہ پش کرے گی یہ جو نیا آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، تو الیکشن کی طرف ضرور لے کے جائیں گے اس پوری چیز کو. تو یہ آپ کو مومنٹم اب ہفتوں میں بنتا ہوا نظر آئے گا کہ اس طرف جائے گی بات. اب وہ اس کا کیا کوئی بھی میتھڈ ہو، عمران خان صاحب کو بلا لیں، حکومت چلی جائے. اب وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کسی بھی نوعیت میں ہو جاتا ہے کہ وہ آ جائے، تم چلے جاؤ، نیوٹرل پلیس پہ مل جائیں، وہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے میتھڈ. لیکن اب اس طرف جائے گا. تو یہ لاجیکل کنکلوژن بہت اچھا ہو گیا کہ یہ بن گیا کہ 8-9 مہینے کی اگر کارکردگی جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے اگر دیکھی ہے کہ فوج کو کتنی گالیاں پڑی ہیں باجوہ صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے، اور باجوہ صاحب کے کچھ اور جو لوگ ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے جنہوں نے تشدد کیا، لوگوں کو برہنہ کیا، ان کی ویڈیوز بنوائی، جو بالکل ایک بے شرم جو کام انہوں نے کیے ہیں کچھ لوگوں نے، اور وہ کام کر کے فوج کو بدنام کیا ہے. جو فوج کے اندر جو کالی بھیڑیں تھیں انہوں نے یہ کام کر کے فوج کو بدنام کیا. پورا ادارہ نہیں تھا، چند لوگ جنرل باجوہ سمیت کچھ لوگ تھے اس میں. اور اب تو لوگ کھل کے بول رہے ہیں اس میں کچھ کو. اب تو ان کی آج آپ کو پتہ ہے آج تو ریٹائر ہو گئے وہ، اور وہ جو سمبولیکلی انہوں نے چھڑی ہے وہ بھی دے دی، جس کا لوگ جو ہے میم بنا دیتے. تو معاملہ ختم ہو گیا. اور لیکن آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں کھلنے والی ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں بھی، اور ان کی فیملی کا جو اسکینڈل ایک آئی گیا ہے آپ کو پتہ ہے. اب اس پہ بھی ریسرچ ہوگی، اس پہ بھی لوگ اب کھل کے بولیں گے کہ بھائی اتنے پیسے کیسے آ جاتے ہیں آپ کے پاس. جنرل باجوہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری بہو کے گھر والوں سے پوچھو. بھائی پیسے کیسے آ گئے؟ بھائی ان کو تو بھائی پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ارے انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں نا کہ کوئی منی ٹریل کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی دینا پڑے گا، کوئی عدالت میں کوئی جواب طلبی ہوگی، کیونکہ آل پاورفل ہوتے تھے.
ان کو تو پتہ ہی نہیں, یہ تو بلکہ عدالت 12 بجے کھلوا دیتے تھے, تو ان کو کیا پرواہ تھی کہ جو ہے نا وہ عدالت ہم سے کبھی پوچھے گی. تو پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ جرنیل کے جانے کے بعد, اور یہ جانے کے بعد بھی عوام نے اس لیے صبر کیا ہے کہ ایک بھرم رہ جائے پھر بھی ادارے کا, تو جانے کے بعد آج سے کیمپین شروع ہو گئی اور ابھی تھمنے والی نہیں ہے, اور یہ کہیں جا نہیں سکے. اور یہ بول رہے ہیں نا میں گمنام ہو جاؤں گا, بھائی آپ کو گمنام ہونا ہی پڑے گا. اگر آپ نے پبلک میں رہے تو آپ کے ساتھ تو وہ ہونے والا ہے تو جو کسی سیاستدان کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا. آپ اگر پبلک میں آگے بیٹھنے لگ گئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عوام کا غصہ کتنا ہے آپ کے اوپر. اور یہ میں نہیں بول رہا, یہ اوورسیز سے لے کے جو پاکستانی اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے اور اوورسیز ہے, یہ سب میں یہ چیز مشترک ہے, کسی نے ان کو نہیں چھوڑنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگوں کو پتا ہے, دیکھو آپ لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو پتا ہے اس پورے ریجیم چینج آپریشن میں کون جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا. جو عمران خان بار بار بول رہے ہیں کہ جب گھر لٹ رہا ہو تو چوکیدار نیوٹرل کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ اگر چوکیدار ہی نیوٹرل ہو جائے گھر لٹنے کے وقت تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ مجھے بتائیں اس کو کیا بولیں گے آپ؟ ملاوا تھا یا تو ملاوا تھا بالکل ایسے ہی ہے. یا ملاوا تھا یا کانفیڈنٹ تھا. کمپلیسنٹ تھا, یا تو ملاوا تھا یا کمپلیسنٹ تھا. مطلب مطمئن ہو کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کچھ نہ کوئی تو بات تھی نا بھائی. اور یہ گمنام ہو کے جاتے کہاں ہیں؟ یہ ذرا آپ کی دفعہ جو ہے نا وہ پورا ایک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس کے پیچھے لگے اور پتا کرائیں کہ یہ جاتے کہاں ہیں, یہ گمنامی ہے کدھر. ایسی گمنامی پھر سب کو دے دیں آپ پاکستان میں, ایسی گمنامی تو سب کو دے دیں. ریٹائر ہونے کے بعد سیدھی آپ فلائٹ پکڑیں اور باہر, اور وہاں پہ آپ کے احساس بنے ہوئے ہوں. تنخواہ آپ کی چند لاکھ روپے ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ گریڈ کے حساب سے تنخواہ دیکھیں تو آرمی چیف کی بھی تنخواہ چند لاکھ سے زیادہ تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اثاثے دیکھیں تو اس سے اچھا تو کوئی بزنس ہی کوئی نہیں ہے. اس سے اچھا کیا بالکل بزنس ایسے ہے؟ ہی. آپ نے ریٹرن چیک کریں پورے ان کی پورے. اس سے پہلے عاصم باجوہ صاحب تھے, آپ کو یاد ہوگا عاصم باجوہ صاحب تھے جن کو سی پیک اتھارٹی کا وہ بنایا تھا. جی جی ان کے بالکل. نام پہ امریکہ میں پاپا جونز کی پوری چین نکلی تھی, آپ کو پتا ہے, فرینچائزیز نکلی تھی پورے جو پاپا جونز کی لی ہوئی تھی. آپ کو تو پتا ہی ہے کہ پاپا جونز مطلب مشہور زمانہ فرینچائز. آپ ذرا ایک فرینچائز تو لینے جائیں اس کی, آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. میں اس کام میں ہوں تھا, میں امریکن کمپنیز کے ساتھ کام کر چکا ہوں. فرینچائز مجھے معلوم ہے کتنے کی ملتی ہے, کہاں ملتی ہے, کس اسٹیٹ میں کتنے کی ملتی ہے, سارا مجھے معلوم ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. عام آدمی کی اتنے پیسے ہوتے ہی ہیں, اور ان کے پاس پوری چین نکلی تھی. اور یہ تو ایک, اور جیسے ہی ان پہ نکلی انہوں نے پتا کیا بولا تھا, میں سی پیک کی اتھارٹی سے ریزائن دے رہا ہوں. کیونکہ وہ دیکھیں پبلک فگر میں آپ آ گئے, آپ لائم لائٹ میں آ گئے, جی لوگوں نے آپ کی چیزیں کھولنا شروع کری. ہم نے بولا بھائی میں ریزائن دے رہا ہوں. بڑی مشکل سے ان کو روکا تھا, اور پھر وہ بھی ایک دم گمنام ہو گئے. آپ کو پتا ہے ریزائن دے کے وہ ایک دم گمنام ہو گئے. آپ پتا کریں کہاں ہیں وہ, ان کے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں, ویئر آر دے, کدھر گئے ہیں سارے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو پنڈی کے جی ایچ کیو میں. کسی نے آپ کو جو ہے اسلام آباد کے جو ہے وہ پنڈی کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے بحریہ ٹاؤن میں نہیں ملنا ہے, یا فلاں ڈیفینس میں نہیں ملنا. اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا پاکستان کی زمین تو تھی نہیں, یہ تو ڈی ایچ اے کی زمین تھی جو پاکستان نے لے لی ہے. تو کیسی کیسی باتیں اب لوگ کرنا شروع کر دی. لوگوں نے بولا پاکستان نہیں تھا, ڈی ایچ اے کی زمین تھی جو پاکستان نے لے لی ہے. اچھا یار سلمان بھائی, آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کے جو ہے وہ اظہار رائے چاہوں گا. جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا, کیونکہ ایک ایسا انہوں نے ترپ کا پتہ اگر میں کہوں تو الگ نہیں ہوگا کہ 66% آف دی ٹوٹل سیٹس الیکشنز ہونے جائیں گے ضمنی انتخابات, جو کہ امپاسبل ہے. تو ایسی گلی ملا کے انہوں نے بند کر دیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کو کہ جو کہ بالکل ڈیڈ اینڈ ہے, وہاں سے آگے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے کہ وہ الیکشنز کی جانب جائیں. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں ہم نے ایک کام یہ ضرور کیا کہ ہم نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ رننگ کمنٹری کی ہے اس پورے واقعے پہ, آپ کو پتہ ہے. تو ہم وہ چیزیں ان لوپ ہولز کو نشاندہی کرتے چلے آئے ہیں ان 8-9 مہینے میں. اگر آپ دیکھیں پورا اوور آل اگر دیکھیں, اور اوور آل آپ 2 سال کی ہمارے دیکھیں کارکردگی 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے ہمیں تقریباً. ہم نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ پی ڈی ایم بھی نہیں ہے, ہمارا اصل مسئلہ ہے سسٹم. عمران خان صاحب کا یہ جو اقدام ہے, بالکل جب یہ سارے استعفے دے دیں گے تو اس کے پاس تو کوئی بچے گا ہی نہیں. اب پی ڈی ایم کیا چاہ رہی ہے دیکھیں, اب انہوں نے آج نواز شریف نے حمزہ شہباز کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ بھائی آپ نے پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے روکنی ہے. اس کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ پیسے چلانے اپنے بندے خریدنے, مطلب اس کا سلیس مطلب یہ ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے. زرداری صاحب پورے بیمار پڑے ہوئے تھے, اچانک وہ آ گئے, صحیح ہے, اور انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی, اور ان کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے کے مشورے دیتے ہیں, ایول جینیس والے, ٹھیک ہے نا. وہ آ کے انہوں نے کرا بھائی یہ دے دو, وہ جیسے نہیں شیطان آ جاتا ہے بالکل آخری میں کہ بھائی میں بتاتا ہوں تمہیں کرنا کیا ہے گندے طریقے سے. تو یہ اس طریقے سے مزید طریقے سے گندے طریقے سے کرو.
تو وہ آخر میں وہ بھی دیکھیں آپ کو کھل کے بولنا پڑے گا احمد. یہ اب چور کو نا اسپیڈ بولیں, یہ اس لیول سے آگے جا چکے ہیں کہ ان کو تو جو ہے نا آپ چور بھی بولیں تو چلے گا ہی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور آپ ویسٹ میں دیکھیں ان کے جتنا کسی نے آدھا کام بھی کیا ہوا ہوتا ہے نا چوری کا, تو لوگ تو ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, لوگ مطلب چور چکے سے کم بات ہی نہیں کرتے ان کو. لیکن ہمارے ابھی بھی بڑے میڈیا میں دیکھتا ہوں احترام سے نام لے رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ کر رہے تھے محترم, یہ وہ. ارے عجیب بھائی, آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے, ملک کو کھا گئے, بیچ کھا گئے, مطلب ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ جو رہی صحیح چیزیں وہ بھی کر دیں. لیکن خیر بہرحال عمران خان صاحب نے یہ جو اقدام کیا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ بند گلی میں جا کے ان کو کھڑا کر دیا ہے پی ڈی ایم کو, بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اتنے زیادہ جو ہے سیٹوں اور لاجیکل منطق پھر یہی بنتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کی طرف ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پپٹ الیکشن کمیشن میں ان کا بیٹھا ہوا ہے, پہلے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بٹھایا گیا تھا. اچھا اس میں بھی باجوہ صاحب کا کردار تھا, آپ کو پتا ہی ہے. عمران خان صاحب نے بولا, مجھے بولا گیا تھا, مجھے زبردستی کری گئی تھی کہ اس کو آپ نے یہاں رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم پہ کام آئے, اور وہ ٹائم پہ ان کے کام بھی آیا, آپ نے سب نے دیکھا وہ کام پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ الیکشن وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور وہ روکیں گے پی ڈی ایم والے. خیر وہ رکنے والے نہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ تحلیل ہی ہونی ہے, کیونکہ اور کوئی اس کا بچہ نہیں ہے. عوام کیونکہ پوری بھری ہوئی بیٹھی ہوئی, اب مطلب کہاں جائیں گے آپ, مطلب اگر تو وہ تو ہونی ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن وہ تحلیل ہونی ہے. لیکن آپ ذرا سسٹم دیکھیں, ہم کیا بول رہے ہیں, آپ کو جو اصل مسئلہ ہے نا آپ اس کو ایڈریس کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ بارکنگ اگینسٹ دا رانگ ٹری, وہ نہ کریں. سسٹم جو ہے نا یہ دیکھیں, اگر آپ یہاں سے نکل بھی گئے, آگے جا کے آپ کو اگر اسی سسٹم کے ساتھ آپ الیکشن میں چلے گئے, آگے جا کے آپ نے پھر پھنس جانا ہے. کیونکہ یہ الیکشن کا سسٹم, یہ پورا بیوروکریسی کا سسٹم آپ نے دیکھ لیا. عمران خان صاحب نے خود دیکھ لیا کہ یار میرے کو تو بولنے نہیں دیتے تھے پہلے. اب دیکھیں مین تعیناتیاں انہوں نے کروا دی تھی باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے, تو ختم ہی ہو گئی بات. الیکشن کمیشن میں اپنا بندہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں آج یہ بھی بات آ گئی کہ اسد عمر صاحب کو جو ہٹایا تھا فائنانس منسٹری سے, وہ بھی ان کے کہنے پہ ہٹایا تھا. جی اور حفیظ شیخ کو جو لے کے آئے تھے وہ بھی. اور حفیظ شیخ, ہم آپ کو یاد ہے, آپ کو وہ پروگرام اٹھا کے آپ دیکھ لیں, ہم پہلے بولے تھے یہ اکنامک ہٹ مین ہے, یہ امریکہ سے آتے ہیں, آئی ایم ایف کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں. اور کہاں ہے حفیظ شیخ صاحب, مجھے بتائیں آپ, وہ کر کے چلے گئے. باقر رضا کہاں ہے احمر, ان کا کام ہے یہ, ان کا یہ کام ہے ملک کو انڈیٹڈ کر کے چلے جاتے ہیں, قرضوں کے جو ہے وہ اس میں دلدل میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو بولا تھا ان کا پیمانہ یہ ہے کہ پانی کو اتنا گرم نہیں کر دو کہ اچھل کے لوگ باہر آ جائیں, اور اتنا ٹھنڈا نہیں کر دو لوگ فریز ہو جائیں. بیچ کی سچویشن میں رکھتے ہیں ملکوں کو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نے آپ کو کئی دفعہ کئی کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں, کئی کتابوں کے نام بتا چکا ہوں, ہم بک ریویو میں بھی بات کرتے تھے. پڑھیے خدا را, آپ کو پتہ لگے کہ یہ کر کے وارداتیں چلے جاتے ہیں. اچھا کس نے اسد عمر کو ہٹا کے ان کو لگوایا تھا؟ آج اب سب باتیں سامنے آ رہی. اب آئندہ ہفتے میں تو آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کیا کیا انکشاف ہوتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کروایا تھا باجوہ صاحب نے, اور انہوں نے ان کی جو یہ جو کرونیز تھے جو ابھی بھی کچھ ہیں, انہوں نے کیا کرایا تھا. پاکستان کا نقصان, ہم کیا بول رہے ہیں, عمران خان کی بات ہی نہیں کرو بھائی. جو پاکستان کا نقصان کر رہا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے عوام کو, وہ پاکستانیوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ وہ کتنا بھی بڑا بندہ ہو, اگر پاکستان کا نقصان کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف جا رہا ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے, تو عمران خان صاحب ایک رشیا ہی جا کے نا امریکن کیمپ سے نکل کے رشین کیمپ میں جا رہے تھے, رشیا اور چائنا کیمپ میں. اتنا برا لگ گیا آپ کو, کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں, آپ کے سارے بزنس باہر ہیں. ابھی پتہ لگے گا, آپ ٹھہر جائیں, ہم خود پروگرام کریں گے, چند دنوں بعد یہ سب کہانیاں آنے والی ہیں, ہفتوں مہینوں لگ جائیں گے, لیکن آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے کیا انٹرسٹ وہاں تھے. اس کی وجہ سے یہ وہ اس کیمپ میں ہی نہیں جانا چاہ رہے. پورے پاکستان میں مطلب 22-23 کروڑ کی عوام کا ملک, اتنی مسلمانوں کی قیادت کرنے والا ملک, جس کو پوٹینشلی کرنی چاہیے قیادت مسلم ورلڈ کی, اس کو آپ نے پھنسایا ہوا تھا ایک بندے کے چکروں میں کہ ایک بندے کی ہاں یا نام ہے, اور اس کا بھی کیا انٹرسٹ تھا, چند پیسے ہوں گے, بچے سیٹ ہوں گے, اور کیا ہوگا احمد, اور کیا ہوتا ہے, بلیک میلنگ ہوئی ہوگی. جب مریم بول رہی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, آپ کو لگ رہا ہے مریم جیسی کے بعد اگر ویڈیو ہو سکتی ہے تو باہر کی حکومتیں آپ کو پتہ ہے کیا کیا کر سکتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی, وہ تو پھر ویڈیو سے آگے تک کی جائے گی بات. جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سال یہ بول کے نکال دیے کہ رشین گیٹ کھول دیں گے, رشین گیٹ کھول دیں گے, رشیا میں آپ نے جو کام کیا تھا وہ اگر ویڈیوز چل جائیں, اتنا پاورفل اور بلنڈ بندہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹائپ کا, اس کو انہوں نے دبا کے رکھا پوری میڈیا نے کہ بھائی یہ جو ہے نا 4 سال. تو میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں بھائی کہ ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو سارا میڈیا بھی آپ کا پتا ہے کہ ایک کال جاتی ہے اور وہ پروگرام ہی لائیو نہیں چلاتے, بند کر دیتے. آپ کو پتا ہے ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا, آپ کو معلوم ہے, وہ قسم پرسی کی حالت میں وہاں پہ کینیا میں رہے, اور اس کے ساتھ کیا ہوا بیچارے کے ساتھ. یعنی سچ بولنا تو گناہ ہو گیا ہے اس ملک میں. یعنی آپ سچ بولیں گے, آپ کو آئسولیٹ کریں گے, آپ کی نوکری بھی جائے گی. وہ بیچارہ بیابان میں کہیں پر ہی اس کو
وہاں پر جو ہے وہ شہید کر دیا کہیں بیابان میں قسم پرسی کی حالت میں. میں وہ عمران ریاض کا بھی کوئی دیکھ رہا تھا 3-4 دن پہلے خطاب, وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی شرٹ میں اس نے 3-4 انٹرویو کیے ہیں. بالکل ایسے مطلب ارشد شریف ٹائپ کا بندہ, بالکل جینٹلمین ٹائپ کا بندہ, آپ کو پتا ہے اس کی آخری میں حالت یہ ہو رہی ہے کہ اس کے 3-4 ایک ہی شرٹ میں 3-4 انٹرویو کر رہا ہے بیچارہ, وہ بیابان میں پڑا ہوا ہے, وہیں آ کے کوئی شہید کر دیتا ہے. آ کے یار کوئی ہے کہ نہیں ہے کچھ بولنے والا. تو عمران خان صاحب نے یہ تو منطقی انجام تک جائے گا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہ جنرل عاصم آئے ان کو یہ پرسیپشن ختم کرنے کے لیے عوام پہ سے جو پرسیپشن بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتی ہے, وہ اپنے چند لوگوں کے بارے میں سوچتی ہے. اس پرسیپشن کو ہٹانے کے لیے کوئی چیزیں تو ایسی کرنی پڑیں گی جو عوام چاہتی ہے, اور ان میں سے پہلا فنڈامنٹل مطالبہ یہ ہے احمد کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے. عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو, اصل مسئلہ ہے سسٹم. سمجھیے, میں نے آپ کو بولا ہے کہ 2/3 میجورٹی کا مطلب بھی 2/3 میجورٹی بھی اٹ سیلف کوئی گول نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کو کچھ آئینی ترامیم کرنی پڑیں گی بڑی, جس میں پریزیڈینشل سسٹم کی طرف آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویلفیئر اسٹیٹ بھی کیا ابھی ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنسی سسٹم از وے بیٹر دین دی کرنٹ سسٹم. جی, وہاں جانا پڑے گا. بیوروکریسی کو آپ نے جو ہے وہ ایک کنفائن اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ بیوروکریسی کیا کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, اپنے پیسے بناتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, اور اس کے بعد حکومت بدل جاتی ہے, ان پہ وہ احتساب نہیں رہا. پھر دوسری بات, پھر ہم نے ایک اور پروگرام پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, اگر آپ نے کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے گیم صفائی کا, سسٹم کو بدلنے کا, وہ ہے عدلیہ. دیکھیں, آرمی چیف کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر آخری میں عدلیہ اڑ جاتی. اگر وہ 12 بجے وہ نہیں کھلتی عدالتیں, آپ کو پتا ہے, اور اس کے بعد تواتر سے جتنے بھی کیس جاتے گئے عمران خان صاحب کے, آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھنسایا گیا, بولا بھائی گھڑی بھیج دیے. ارے بھائی توشہ خانہ میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے % دے کے لے لو, اس گھڑی کے چکر میں لگے ہوئے سب, وہ جو اربوں روپے کی اور بلینز میں چلے گئے, ایون ڈالرز میں بھی, ان پہ کوئی بولنے والا ہی نہیں. یعنی نواز شریف صاحب اس گھر میں رہے ہیں جس کا کوئی منی ٹریل ہی نہیں ہے, وہ بول رہے میری بیٹی کا, بیٹی بول رہی ہے میرے بھائی کے, بھائی بول رہی ہے میرے نہیں ہے, کسی کے بھی نہیں ہے, ہاں لیکن رہ رہے ہیں اس کے اندر, اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. مطلب اتنا تو آپ بلائنڈ نہ ہو جائیں, اتنا بھی اندھے نہ ہو جائیں. اور ایک گھڑی کے چکر میں عمران خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں لوکل چکر لگوائے, اور دیکھیں ان پہ قاتلانہ حملہ. ان کے جو ہے وہ ڈومیسٹک ورکر سے پوچھا جا رہا تھا تم سبزی کہاں سے خریدتے ہو, زہر ملانے کی باتیں آنے لگ گئیں, وہ آلہ لگایا گیا ان کے ڈومیسٹک ورکر کے ہیلپ سے. مطلب کیا کیا ہوا ہے اس 8 مہینے میں, مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان جس تنزلی کا شکار ہوا ہے اس 8 مہینے میں, یقین نہیں آتا کبھی کبھار احمد کہ پاکستان ایسا ہو سکتا تھا. اور اس سے صرف ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کے ادارے نہایت ہی کمزور ہیں. یعنی ویئر از ایف بی آر, ایف بی آر کو کہاں ہے ایف بی آر؟ ویسے تو ایک عام چھوٹے بیچارے جو بزنس مین ہوتا ہے ان کو ڈرانے کے لیے آ جاتا ہے ٹیکس کے لیے, یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. نیب سب سے بڑا بینیفیشری آپ بول رہے ہیں یہ پی ڈی ایم ہے. آپ دیکھیں ڈیلی, آپ خبریں دیکھیں ڈیلی کوئی نہ کوئی کیس معاف ہو رہا ہے. یہ اپنے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیوں یہ طول دے رہے ہیں اس پورے معاملے کو, یہ کیوں الیکشن کا طول دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کو کیا پاکستان کو ویلفیئر کرنے کا شوق ہے, پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا شوق ہے, پاکستان کو اچھے سے چلانے کا شوق ہے؟ نو, یہ اپنے NRO 2 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ طول دے رہے ہیں. اور جیسے ہی ان کو لگے گا کہ اسٹیج آ گیا کہ سب کے بھائی کیسز ہو گئے, موٹے موٹی چیزیں باہر ہو گئی ہیں, اس کے بعد آپ کو لگے گا پریشر تو بڑھتا جا رہا ہے عوام کا بھی, اور اب یہ نئے جنرل بھی آ گئے, ان کا بھی پریشر بڑھے گا, تو پھر تو دینا ہی دینا. روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی کیس معاف ہو رہا ہے. اگر آپ خبریں دیکھ رہے ہو, روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی خبریں. مریم باہر بیٹھی ہوئی ہیں, شہباز شریف کے گواہ مر گئے, مقصود چپڑاسی مرحوم ہو گیا بیچارہ. مقصود چپڑاسی بولتے بولتے اب ان کے سامنے مرحوم لگانا پڑ رہا ہے, وہ مرحوم ہو گئے, وہ بھی مر گئے, تفتیشی آفیسر مر گئے, ایویڈنسز ختم ہو گئے, کئی دفتروں میں آگ لگ گئی, ریکارڈ جل گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہو گیا سب کچھ. اب عمران خان صاحب کے پاس چیلنج تو یہ ہوگا کہ آنے کے بعد دوبارہ سے ان کو یہ NRO 2 کو ریورس کیسے کریں گے, یہ بھی ایک چیلنج ہے, اس کے لیے تیار رہیں. اور دوسری بات, اور چیلنج ایڈ ہو گیا ان کے, بالکل ایڈ ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں معاشی تو مسئلہ ایسا ہے کہ ان کو آتے کے ساتھ ہی جو ہے ایمرجنسی لگانی پڑے گی, اور اس میں بھی 1.5-2 سال لگیں گے ریکور ہونے میں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے آتے کے ساتھ ہی آپ کے جو دوست ممالک ہیں, مسلم دوست ممالک اور باقی جو دوست ممالک ہیں, وہ اچانک آئیں گے ہیلپ کرنے کے لیے, ود ان ویکس آئیں گے, آپ کو سننے میں آئیں گی خبریں. لیکن وہ بھی ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں کہ بھائی آیا تو صحیح نا بندہ. تو وہ اچھا, انڈیا اسی اسنا میں, آپ یہ مت بھولیں, انڈیا اسی اسنا میں پورے موقع کی تلاش میں, وہ ویکسٹ اسٹیٹ پہ دیکھنا چاہ رہا ہے آپ کے ملک کو, تاکہ وہ اس اپارچونٹی کا فائدہ اٹھائے, یہ بھی مت بھولیں. تو عاصم صاحب کو, جنرل عاصم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اندر کا جو یہ پولیٹیکل بکرنگ اور کیوس ہے,
یہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو اصل رسپانسبلٹی, اصل جو جے ڈی ہے ان کی جاب ڈسکرپشن, وہ یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت. تو یہ کہیں نکل نہ جائے ذہن سے کہ اصل تو ہمیں سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, اور ایسے کرنی ہے کہ پریمپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہو جائے تو اس کے بعد ریئیکشن, نہیں, پریمپٹ کرنا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں اسرائیل کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہی وہ دہشت گرد کی میٹنگ ہو رہی تھی ایک جگہ پہ, میں نے وہیں جا کے مار دیا. ابھی میٹنگ ہو رہی تھی, اب یہ بھی نہیں پتا تھا انہوں نے کیا کرنا تھا, میں نے پریمپٹ کر دیا. لوگ آج کل پریمپٹ کرتے ہیں, پریمپٹ اسٹرائک کر کے پہلے سے ہی فارغ کر دیتے ہیں. اور آج اگر آج کی بات کریں, ہم تو پاکستان کے اندر صفائی کرتے ہیں. آج بھی آپ لکی مروت میں دیکھ رہا تھا آپریشن ہو رہا تھا, اس میں کئی دہشت گرد مارے گئے. تو آپ تو اندر ہی ابھی صفائی کر رہے ہو. ابھی تو پریمپٹ کا مطلب ہے تو بارڈر کے اس طرف جا کے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے پریمپٹ. یہ تو اندر ہی صفائی چل رہی ہے امر. تو اس پہ توجہ دینی پڑے گی. دہشت گرد بہت آگے آ گئے ہیں, آپ کو پتا ہے 7-8 مہینے میں ان کی بڑی ضرورت ہو گئی ہے. انہوں نے پولیٹیکل ٹرموائل کا فائدہ اٹھایا. سیاسی استحکام لانا پڑے گا, معاشی استحکام لانا پڑے گا, فوج کی صاف بہتر کرنے کی. یہ تو ہے جے ڈی نئے جنرل کی. عمران خان صاحب کو صرف اس بات پہ رائے نہیں کرنا کہ مجھے پتا ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہوگا کہ ہم سب, آپ دیکھیں گے میڈیا میں سب خوش ہو جائیں گے, لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ جو خوشی ہوگی نا یہ ادھوری ہوگی احمد. اگر یہ آپ بغیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے گئے, آپ بیسک اصلاحات کے بغیر گئے, دوبارہ آپ ایک ٹریپ میں آئیں گے, اور یہ نہیں ہونے دینا آپ نے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بغیر تو آپ جائیں نا. دیکھیں آپ کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ تو الیکشن تو ہونے والے, پی ڈی ایم کو بھی لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں شروع کر دی ہوگی, انہوں نے پیسہ بانٹنا نہیں شروع کر دیا ہوگا. جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہوتے ہیں آپ کے, ان کو پہلے سے ہی نہیں, ان کے ساتھ گیدرنگز نہیں شروع ہو گئی ہوں گی. سب کچھ ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے, ان کے قریب کے لوگوں کو ان کو بتانا چاہیے. اور اس دفعہ عمران خان صاحب یہ کریں خدا کا واسطہ کہ اب کے وہ الیکٹیبل والی سیاست نہ کریں. اب کے ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں, ایماندار پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو دیں. ہاں, صرف اس پوری کیس کی یہ جو ایمانداری اور الیکٹیبلز کی جو ایک ایکسیپشن ہے وہ سندھ بنے گا, انٹیریئر سندھ, کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ کام نہیں ہوا ہے. تو ابھی بھی آپ کو انٹیریئر سندھ میں جیسے آپ نے جی ڈی اے سے وہ کیا تھا, الحاق کیا تھا, اس طریقے کے آپ کو کچھ الیکٹیبلز کا سہارا لینا پڑے گا. انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں بس. باقی آپ کو ہر جگہ پڑھے لکھے نوجوان وہیں کے انڈیجینس, وہیں کے لوکل کو کھڑا کرنا پڑے گا, ان کو امپاور کرنا پڑے گا. آپ نے بزدار کے ساتھ بھی تو کیا نا, بزدار کے پیچھے بھی کھڑے رہے نا کہ یار پنجاب جیسے صوبے کا چیف منسٹر بنا کے, نو بڈی تھا وہ, اس کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن آپ کھڑے رہنا. اسی طریقے سے آپ کو ان کے کھڑا ہونا پڑے گا. ٹکٹیں اب کی دفعہ پڑھے لکھے ینگ آدمی کو, جو پیٹریوٹ ہو, جو آپ کے ساتھ سنسیئر اور لوئل ہو, اس کو دینا پڑیں گے. پھر آپ دیکھنا اب کے تو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے گا. یہ 2/3 میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کسی ارے غیر نتو خیرے کے نام پہ نہیں پڑے گا, عمران خان کے نام پہ پڑے گا. کیونکہ عمران خان نے اس بہت ٹیکٹفلی یہ 8 مہینے سے صبر ضبط کے ساتھ حجت تمام کر کے معاملہ چلایا ہے احمد. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو. اور آخر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس صبر کا جو ہے وہ پھل میٹھا ہوگا. آپ کو دیکھنا آج باجوہ صاحب نے چھڑی دی نہیں عاصم منیر کو, اور میں ٹویٹر اور فیس بک دیکھ رہا تھا کہ بھری ہوئی تھی. لوگوں نے نہیں چھوڑنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, زبان خلق نے نہیں چھوڑنا. آپ کتنے کو بند کرائیں گے؟ اعظم سواتی صاحب کو پھر پکڑ لیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی, کتنوں کا آپ کریں گے, کتنوں کا آپ کریں گے؟ آپ کیا آپ کے جیلیں بھر دیں گے کہ آپ نہیں بھر سکتے؟ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن. عوام سمجھ گئی ہے عاصم منیر کو, تو اس کو ریورس کرنا ہے. اب کچھ ایسے اقدام کرنے پڑیں گے کہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو اور ان کو ایسا لگے کہ فوج جو ہے نا وہ چاہ رہی ہے جو عوام چاہ رہی ہے. کیونکہ فوج کی عوام ہے, عوام کی فوج ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, یہی بولتے نا ہم. چند کالی بھیڑیں جو آ گئی تھیں, ایک تو چلی گئے, اور اس کے ساتھ بھی کچھ اس کے ہیں بھی باقیات جو اندر ہوں گے, جو ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے کہ اب کیا کریں, اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کا جو ہے چپ چاپ سے وہ انتظار کر کے وہ بھی چلے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جیسا کہ کہا باجوہ صاحب نے کہ گمنامی کی زندگی, مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آیا, مجھے ہضم ہی نہیں ہوا یہ گمنامی کی زندگی. بھائی ہمیں بھی ایسی گمنامی دے دو جس میں سیدھا ریٹائر ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ فلائٹ پکڑے اور آپ کا ہر چیز سیٹلڈ ہو. ایسی گمنامی سب کو دے اللہ میاں, اگر ایسا ہی گمنامی ہے تو. لیکن اس کے ساتھ جو ضلالت آ رہی ہے وہ یہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے, اور آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یحییٰ خان کو بھول جائیں گے. میں آپ کو بہت پہلے بول چکا ہوں, یہ یحییٰ خان تو کوئی بھی تاریخ میں گندا نہیں ہوا تھا جتنا باجوہ نے ہونا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا, یہ عوام دیکھے گی, اور نہیں آپ نہیں بچنے والے ہیں. آپ نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے کوئی دشمن بھی نہ کرے. ادارے کی ساکھ خراب کر دیا آپ نے. وہ تو عمران خان نے سامنے ریسٹرین دکھایا. اگر عوام عمران خان صاحب بھی اس بیانیے کو اڈاپٹ کر لیتے اور عوام کے ساتھ مل کے گالیاں دیتے ادارے کو, تو کیا ہوتا؟ وہ تو خانہ جنگی ہو جاتی. انہوں نے ضبط دکھایا ہے, حجت تمام کی ہے. انہوں نے وہ تو اس پوزیشن میں تھے کہ اگر وہ کچھ چاہتے تو ہو بھی جاتا, لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے.
جی بالکل. اور آنے والے دنوں میں احمد بس عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل جو ایول ہے نا وہ یہ نظام ہے، باقی تو پپٹس ہیں. دیکھیں باجوہ صاحب نے کچھ سیاستدانوں کو ایز اے پپٹ یوز کر لیا، باجوہ صاحب کو کسی نے یوز کر لیا باہر سے ایز اے پپٹ، سب جی پون بن کے یوز ہوئے کہیں نہ کہیں. سسٹم، اس سسٹم نے سب الاؤ کیا، صحیح نا، اس بیوروکریسی نے، اس عدلیہ نے، اس سیاسی نظام نے، وہی ووٹ آف نو کانفیڈنس. میں آپ کو بتاؤں کتنے ملکوں میں اپنے مرضی کے امریکہ جو ہے نا ریجیم چینج کر کے اپنے بندے لایا ہے صرف اس والے منجن کی وجہ سے، ریجیم چینج اسٹیکر کی وجہ سے. آپ دونوں دنیا پہ نظر تو ڈالیں، ساؤتھ امریکہ میں کتنی تباہی مچا کے رکھی ہے امریکنز نے. ساؤتھ امریکہ میں کتنی تباہی، کتنے پریزیڈنٹ، کچھ تو بیچارے اسیسینیٹ ہوئے، کچھ کو ریجیم چینج. یہی کام وہ ویسٹ افریقہ میں آپ دیکھ لو بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہوتا. یہ سسٹم اسی لیے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس سسٹم کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اندر اپنے کچھ کرونیز بٹھا کے، اپنے کچھ پپٹس بٹھا کے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ انڈیویجول شخصیات پہ جائیں گے یا آپ کور پکڑیں گے، مسئلے کا کور. اور مسئلے کا کور یہ ہے کہ سسٹم گلا سڑا بدبودار سسٹم ہے، اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور اس کا پہلا سٹیپ فارورڈ یہ ہے کہ آپ صدارتی انتخابات کی طرف تو جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو آپ آگے سے آگے جا کے پھر یہ شرائیت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمت دے اور وہ نظر دے اور وہ ویژن دے کہ آپ وہاں تک جا سکیں. اور اس میں جیسے کہ ہم نے کہا ہے آپ کو کہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو بہت کڑی نظر رکھنی پڑے گی. دیکھیں پیوٹن کو اتنا کیسے پتا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ کارپوریٹس مسئلہ کرتی ہیں. چائنا نے کیوں بند کی ہوئی ہے فیس بک، گوگل؟ آپ کو پتا ہے، آپ کو، ہمیں تو ایسا بتایا جاتا ہے نا ویسٹرن میڈیا سے کہ بھائی سختی کی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کیا انفلوئنس کر رہے ہیں ہماری عوام کو. ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری عوام کو کیا انفلوئنس ویسٹ کرتا ہے. اب میں چھوٹی سی مثال دوں گا، ابھی قطر کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو ذرا سا بھنک پڑ رہی ہے کیسا کلیش آف دا سویلائزیشن ہے. ایک اسرائیلی بلاگر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ سوال پوچھتا ہے، اس کے بعد میں بولتا ہے میں اسرائیل سے ہوں. آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں کیسی بن جاتی ہیں اس کے بعد. جی لوگ بولتے ہیں بھائی جاؤ یہاں سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چنگاری ہے، کسی بھی وقت آگ میں تبدیل ہو جائے گی. ایران میں آپ نے دیکھا، مطلب ایسا لگ رہا ہے. آپ وہ دیکھیں ایل جی بی ٹی کیو کا جو پورا کیمپین ہے، انگلینڈ کی ٹیم نے بولا کہ بھائی ہم وہ بینڈ پہن کے کھیلیں گے. پھر قطر نے بین کیا کہ بھائی آپ یہ بینڈ پہن کے نہیں کھیل سکتے، جو سترنگی کلر ہے ان کا ایل جی بی ٹی کا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں آپ چپکلش دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ فلیش پوائنٹ بن رہے ہیں احمد. اور یہ ہمارے ارد گرد سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ہمیں ادراکی کہاں ہے. ہم تو اپنے بیسکس وہی پرانے زمانے کا خرید و فروخت، بھائی 20 کروڑ دے کے خرید لو اور بس لے لو. کیونکہ گمنامی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں نا اصل میں. گمنامی کی، یہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ جو گمنامی کی زندگی یاد رکھیے گا، ابھی بہت چلے گا، یہ اس کو ہم لے کے چلیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو پاکستان میں کچھ فریزز مشہور ہو جاتے ہیں پھر وہ چلتے ہیں. اور یہ گمنامی کی زندگی تو ایسی گمنامی تو سب کو ہونا پھر کہ سب ویزے لگے ہوئے ہوں، سب ریڈی ہو. یہ گمنامی نہیں ہوتی. اس کا تو مطلب ہے کہ منی ریٹائرمنٹ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی بندہ کہ یار چلو جلدی سے ریٹائر ہو اور نکلے بھائی یہاں سے. صحیح ہے نا، جو کروانا تھا، جس نے کروانا تھا مجھ سے کروا لیا، مجھے جس سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا میں نے. اب بھائی میرے کو جانے دو، ٹھیک ہے نا، مزے ہی مزے. تو اس کے بعد اور پھر اور ماشاءاللہ بزنسز بھی سیٹ ہوتے ہیں، بچے بھی سیٹ ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اب یہ ٹائم، اور فوج کو بھی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کہ ہمارے اندر ایسے لوگ کیسے آ جاتے ہیں. اور فوج اگر یہ لیجسلیشن کر لے اپنے اندر ہی کہ بھائی جو بھی جرنیل اور اس رینک یا آئی ایس آئی کا چیف یا اس رینکس پہ سے کوئی ریٹائر ہوگا، وہ کم سے کم 10-15 سال ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نہیں جا سکتا. صحیح ہے نا، وہ کہیں بھی شفٹ نہیں. کام ہے ویسے یہ سلمان بھائی اس طرح سے معاملات کو دیکھیں اگر یہ مشکل کام ہے تو پھر آپ خوش رہیں آئی ایس پی آر کے گانوں پہ اور ساحر علی بگا کی آواز میں آپ گانے سنتے رہیں. پھر آپ ایسے ہی کریں. وہ ساحر علی بگا آ جاتا ہے، پھر وہ گانے وہ گاتا ہے اور عوام 14 اگست کو پیٹریوٹک فیل کرتی ہے. اور وہ لوگ جو گانے بنواتے ہیں ان سے، ساحر علی بگا سے اور آئی ایس پی آر کی پروڈکشن میں، وہ کیا ہوتا ہے پھر گمنامی کی زندگی ان کو پسند ہے. آپ دیکھ لیں. تو اگر پیٹریوٹزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گانے سنواتے رہیں اور خود جب ٹائم آئے تو آپ گمنامی کی زندگی لیتے ہوئے فلائٹ پکڑ کے نکل جائیں، تو بھائی پھر عوام بھی سوچے گی کہ پھر پیٹریوٹزم کا پھر کیا مطلب ہے بھائی.
کیا مطلب ہے بھائی پیٹریوٹزم کا؟ سلمان بھائی لیکن ایک چیز میں نے وہ نوٹس کی کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی وزیر اعظم جو ہوتے ہیں، جس طرح نواز شریف نے 3-4 بار جو ہے وہ آرمی چیف کو سلیکٹ کیا ہے اور سپر سیڈ ہوئے ہیں. اس بار تو سپر سیڈ والا معاملہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے یہ چیز ہماری نظروں سے گزری ہے کہ جو نیچے والے جو جنرلس تھے جن کے نام تھے اس سمری میں، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا، ان میں سے 1 یا 2 لوگوں نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے بھی کوئی ریپرکشنز ہونے والے ہیں ود ان آرمی؟ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے اور کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. لوگ کچھ اور سوچتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا سلیکٹڈ بندہ آئے گا اور یہ ہوگا. دیکھیں پاکستان کی چھوٹی سی تاریخ ہے، مختصر سی 72-73 سال کی. اس میں ہوا یہ کہ لایا کوئی اور تھا، وہ جس کو لایا تھا وہی اسی کے خلاف ہو گیا جو اس کو لایا تھا. تو ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. ہو نوز. اب مطلب یہ پورا پروسیس بھی چلایا اپنے عمران خان صاحب کو، بولا کہ نہیں آپ کو نہیں کرنے دیں گے، ہم ہی کریں گے، ہم ہی لے کے آئیں گے. آپ کو کیا پتا یہ جو بندہ آیا ہے وہ آگے جا کے کیا کرتا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس تھیوری پہ کبھی کبھی بلیو کرتا ہوں کہ ہر ایونٹ کے بعد آڈ ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ باجوہ کے کیونکہ 2 ٹینیور ہیں، مت بھولیے گا 2 ٹینیور کر کے گئے وہ، تو 2 ٹینیور اگر آپ کے خراب جا چکے ہیں تو میرے خیال میں خیر ہے انشاءاللہ. ان سے امید بہت ہے. شاہ صاحب سے جو ہے نا وہ بڑی امید ہے. اب دیکھیں وہ کتنا جو ہے وہ نام کا پاس رکھتے ہیں اپنا. امید تو ان سے بہت ہے، اور امید بھی ہے، اور ان کو ادراک بھی ہو جانا چاہیے کہ پچھلے 7-8 مہینے میں فوج کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی نیک نامی جو خراب ہوئی ہے وہ کس نے خراب کی ہے. تو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر انہوں نے مزید کچھ اور کرنے کی کوشش کری اور انہی روش پہ چلنے کی کوشش کری جس پہ باجوہ صاحب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر تو آپ بھول جائیے. پھر سول وار جو ہے وہ انویٹیبل ہے. اگر انہوں نے مزید سختی کی اور اسی روش پہ چلنے کی کوشش کی تو پھر تو سول وار انویٹیبل ہے. لیکن میرا نہیں خیال، ایون آٹ والی تھیوری اگر لگائیں آپ، تو میرے خیال میں یہ 6 سال آپ کے بلیک گزر گئے اور اب جو ہے وہ ہوگا. لیکن فوج کو تھوڑا سا جو ہے نا اندر احتساب کرنے کی ضرورت ہے. آپ مت بھولیے چند سال پہلے اسکینڈل آیا تھا، اس میں فوج کے اچھے رینک کے بریگیڈیئر لیول کے لوگ جو ہے پکڑے گئے تھے، جنہوں نے فورن ایجنسیز کا جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا، ہاتھ ملایا ہوا تھا. جی 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 جی. تو مطلب آپ کو ڈبل ایجنٹ بن کے گھوم رہے ہیں کچھ لوگ، آپ کو ایسا ہی پتا ہے آپ کی ایجنسیز میں کچھ ڈبل ایجنٹس بھی ہیں. تو آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے سول سرچنگ کرنی پڑے گی. اور ایک تو لیجسلیشن کر دینا، ہم پہ بھی تھوڑا سا رحم کریں. ہمیں بہت خوشی ہوگی عوام کو کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد جو ہے یا تو پابندی لگا دیں بالکل ہی جانے پہ، آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور جا کے وہاں پہ بسر مطلب کیا زندگی وہیں بسر کرنے میں پابندی لگا دیں، یا کم سے کم 10-15 سال کی تو پابندی لگائیں تاکہ پتہ تو لگے نا اب کہ، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ لگے. ورنہ آئی ایس پی آر کے عوام تو آئی ایس پی آر کے گانے سن سن کے جو ہے وہ بیچاری خوش ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو گانے بنواتے ہیں وہ گمنامی کی زندگی پسند کرتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد فلائٹ پکڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے چارٹر طیاروں میں بھی جاتے ہوں، آپ کو کیا پتا، آپ کو میرے کو نہیں پتا یہ بات. ہو سکتا ہے چارٹر طیاروں میں بھی جاتے ہو، فلائٹ بھی نہیں پکڑنے، کیونکہ فلائٹ میں تو پھر عوام کا سامنا ہو سکتا ہے نا، بورڈنگ پاس لیتے ہوئے امیگریشن کی لائن میں ہے نا، کہیں نہ کہیں تو سامنا پڑ جائے گا. تو چارٹر فلائٹ میں ہوتا ہے کہ پیچھے سے نکل جاتے ہیں. تو بھائی یہ پیٹریوٹک ہونے کا حال تو یہ ہو گیا تھا کہ جو صوفیانہ کلام تھے اس پہ بھی آپ جو ہے ویڈیوز بناتے تھے، اس میں بھی فوجی آ جاتے تھے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مطلب کیا بولے، مطلب ہمارے یہاں تو صوفیہ کلام پہ بھی فوجی آ جاتے. آپ دیکھ لیں مطلب پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کہاں ہے ہمارا دانشور، کہاں ہے ہمارا لکھنے والا، کہاں ہے ہمارے وہ لوگ؟ سب ڈرے ہوئے یار. ایسی کیا ڈر ہے یار؟ مطلب سقراط زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا بھائی، وہ زہر کا پیالہ پی جاتے ہیں. یہ کیسے دانشور ہیں یار؟ ایک کال پہ چپ ہو جاتے ہیں. احمد یہ بھی تو کوئی بات بتا. اور اس کو بولتے ہیں سمجھداری ہے. یہ کہتے ہیں یہ تو سمجھداری ہے، تقاضا ہے، موقع کی مناسبت ہے. یار یہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کوڑے لگوا لیتے ہیں، مطلب انلمیٹڈ ان کو کوڑے پڑ رہے ہیں، وہ نہیں بول رہے، غلط بات نہیں کر رہے. وہ تبھی تو ان کا نام ہے تاریخ میں، تبھی تو لوگوں نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے. آپ کا دانشور کہاں ہے؟ وہ آپ کے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسرز جنہوں نے راہ دکھا. آپ نے دیکھا اس پورے کرائسس کے دوران کتنے پروفیسرز کو آپ نے دیکھا ٹی وی پہ آیا یا یوٹیوب پہ آ کے یا ویڈیو بنا کے، جنہوں نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی اس قوم کو. آپ نے پورے کووڈ کے ٹائم پہ کتنے ڈاکٹرز کو ایسا دیکھا ہے جنہوں نے اسکیپٹیکل ہو کے دیکھا ہو اس پورے ویکسینیشن کیمپین کو؟ بتائیں آپ مجھے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. ویسٹ میں کووڈ کے دوران اسکیپٹیکل جو ہوئے وہ ویسٹ کے ڈاکٹر ہوئے ہیں. انہوں نے پورے گروپ بنا کے اسکیپٹیکل ہوئے. انہوں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، پہلے دیکھ تو لو یہ کیا لگا رہے ہو.
न्यूरमबर्ग में जो रूल बने थे, आप उसकी वायलेशन कर रहे हो, किसी भी बंदे को आप उसकी मर्जी के बगैर उसके जिस्म में कुछ नहीं लगा सकते, प्रॉपर दलील के साथ बातें हुई हैं। और सियासी ट्रम्प के जमाने में मुखालफत भी हुई और फेवर भी हुई, लेकिन दानिश्वर आगे आता था, प्रोफेसर आगे आता था। भाई मैं नहीं बोल रहा कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर आके जो है वो बोलना शुरू हो जाए सियासत पे, भाई सियासत के प्रोफेसर भी तो है ना, सोशियोलॉजी के भी तो है ना, अरे जो अपनी फील्ड के हैं वो तो बोले आके। पूरे क्राइसिस के दौरान आपने सुना, आप में जिनको लग रहा था गम था पाकिस्तान का, और इस टाइप के लोग जो सिटीजन जर्नलिज्म कर रहे थे, आपको पता है उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला, अपनी इस्तिताअत से बढ़ के बोला, भाई हमारे साथ भी तो कुछ हो सकता है। जब आजम सवाती को उठाया जा सकता है, आप अंदाजा लगाएं, जब शहबाज गिल को उठाया जा सकता है कि जो कि मिनिस्टर रहा हो, तो हमारे को तो हम तो किसी गिनती में नहीं, हम तो गायब होकर पता ही नहीं लगता कहाँ होते। मैं उस गुमनामी की बात नहीं कर रहा, गायब हो जाते, वो जो गुमनामी है तो बहुत ही पॉजिटिव कॉनोटेशन में चल रही है, वो वाली गुमनामी जो जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में, वो बड़ी पॉजिटिव कॉनोटेशन में चल रही है। वो तो वही है कि फ्लाइट पकड़ो और ठंडे मुल्क निकल जाओ, समझ रहे बात। तो भाई कहाँ है वो दानिश्वर? मैं तो कुछ पर्सनल जो लोगों को जानता हूं उनको मैंने फोन कर करके बोला, भाई आपका किरदार है, खुदा का वास्ता अदा करो, अवाम भेड़ बकरियों की तरह हाके जा रही है इधर उधर, आपका रोल है, दानिश्वर का रोल होता है, प्रोफेसर का रोल होता है यूनिवर्सिटीज के, या आपका यही काम है कि बस अपनी एक 11 महीने पढ़ा, 1 महीने की छुट्टी ली और बस घूम फिर के आ गए और अगला जो है सिलेबस की तैयारी शुरू कर दी? अल्लाह मियां ने आपको इसलिए तो नहीं भेजा। और इसी पे इकबाल ने कहा था कि शिकवा मुझे ये है खुदावाने मकतब से कि शाही बच्चों को ये दर्द दे रहे हैं खाकबाजी का। ये वही लोग हैं, ये शाही बच्चों को भी पैसिव बना रहे हैं। एक तो खुद पैसिव है मतलब, और बच्चों को भी, बच्चों के अंदर भी हक बोलने की जो सलाहियत है वो खत्म कर रहे हैं। भाई यही है, इनके पास कोई दलील ही नहीं है। मैं आखिरी बात बस कंक्लूड करूंगा इस हाई एंड पे कि अगर यही बात होती ना, समझदारी यही होती कि चुप करके बैठ जाओ, तो वाकया करबला रोनुमा ही नहीं होता। अगर चुप के गलत होते देख के अगर चुप ही बैठना होता सबको, तो वाकया करबला रोनुमा ही नहीं होता। इससे बड़ी मैं बात आपको नहीं कर सकता। हाई नोट पे मैं इस प्रोग्राम का एंड कर रहा हूं। सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, आपके सामने इतना गलत हो रहा है, कुरान में साफ आपको बताया गया है कि आपका रोल यह है कि आपने अमर बिल मारूफ करना है, वो नहीं अनिल मुनकर, सब कुछ पता है आपको, सारी चीजें पता है, उसके बाद भी आप बोलो नहीं यार मैं नौकरी बचा लूं, घर बचा लूं। आपको किसने बोला है कि अगर आप जहां भाग हो गए तो आप जो है वो खत्म हो जाएंगे? आप तो अमर हो जाएंगे। इस्लाम में तो शहादत का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बिलीव है तो, अगर आपको इस बातों पे बिलीव है तो इसका मतलब ये है कि आपका बिलीव जो है वो शेक कर रहा है। दैट्स व्हाई आप डर रहे हो इतना। और मैं इकबालियात में से और मौलाना रूम में से आपको बहुत सारी बता देता हूँ। अल्लामा इकबाल ने तो इस तरह खुल के बोला है, उन्होंने कहा है कि जो डर है, खौफ जो है, वो छुपा हुआ शिर्क है। ये मैं इकबाल को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो डर होता है ना, डर इंसान को कि अल्लाह के अलावा कोई उसको नुकसान दे देगा, अल्लाह के अलावा उसको कोई नुकसान दे देगा, यानी अल्लाह ने अगर उसको बोला है कि हक सच बोलने का और वो डर रहा है किसी और से, ये अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मान रहा, तो बेसिकली ये तो बकौल अल्लामा इकबाल के ये तो छुपा हुआ शिर्क है। वो कह रहा है ये छुपा हुआ शिर्क है। और बोले और मैं क्या बता सकता हूं आपको, इससे ज्यादा क्या डेफिनेशन दूं मैं आपको खौफ की? किस चीज का डर है आपसे? भाई खुदा ने अगर आपको किसी चीज का हुक्म दिया है, हम देखते हैं लोग तबलीग कर होते हैं, बात करते हैं कि यार अल्लाह ताला अगर किसी को फायदा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, उसका नुकसान नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला अगर किसी को नुकसान जो चाहता नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला उस तरफ हो जाए तो कोई उसको रोक नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि जब आप इतनी सारी बातें समझते हैं तो इतनी सी आपको बात समझ में नहीं आ रही कि वाशगाफ होकर आपको दिख रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आपको बोलना है। लेकिन और सबसे ज्यादा मुझे जो है वो तकलीफ ये होती है जब हमारा दानिश्वर, जो ओपिनियन मेकिंग वाला जो तबका है, वो बैठ के चुपचाप बैठ के रात को 8 से 9 बजे वाला शो देखता है खामोशी से, और कोई कमेंट भी नहीं है, ना सोशल मीडिया पे और ना कोई आगे खुल के बोलना, कुछ भी नहीं, ना लिखना ना बोलना। और अगर उससे बोलो तो बोले भाई हमें तो उठा लेंगे यार। आपको जो लोग उठे हैं क्या वो सुरखरू नहीं हो गए? बिल्कुल सुरखरू हो गए, उनका तो नाम ले रही है। मैं इमरान रियाज को देख रहा था 2-3 बार, उसकी हिम्मत उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं 2-3 दिन पहले उसको देख रहा था। शहबाज गिल को मैं देख रहा हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो और तगड़ा होके आ गया। आजम सवाती को देखा, उसने एक स्टेप आगे जाके बोला है बाजवा को, उसने ट्वीट कर दी नाम लेके। क्या फर्क पड़ रहा है यार? आपको पता लगेगा आने वाले दिनों में कि हक हक होता है और बातिल बातिल होता है। आपको पता लगेगा कि हक हमेशा हक ही रहता है और बातिल मिटना होता है, पेरिश होना है उसने। बहरहाल अमर, ये मामला तो चलते रहेंगे। इमरान खान साहब को जरा ये बात देखनी है और मेक श्योर करना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ लोगों से और शख्सियत से नहीं है, सिस्टम से है। ये बात आप गौर करके रखें, सिस्टम से है लड़ाई।
سسٹم بدلنا ہے. 2/3 اکثریت کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ مینس ٹو اینڈ ہے, یہ لینا ہے, آئینی ترامیم کرنی ہے اور پریزیڈینشیل الیکشن سسٹم کی طرف جانا ہے. اگر نہیں بھی جائیں تو کوئی اور سسٹم کی جگہ کوئی اور ہائبرڈ سسٹم کی طرف چلے جائیں جو کہ جاتا ہو مور آف شرعیت کی طرف. لیکن بہرحال آپ نے اس گلے سڑے سسٹم سے نکلنا ہے. اور یہ تو پونز ہیں, شخصیات ہیں, دیکھیں آئیں گے جائیں گے چلے جائیں گے. سسٹم ایک دفعہ آپ نے بدل دیا نا, اور سسٹم کے رولز بدل دیے, گیم کے رولز بدل دیے, پھر یہ آپ سے نہیں کھیل سکیں گے جس طریقے سے انہوں نے پچھلے یہ 3-4 سال میں آپ سے کھیلا ہے, اور آپ کو اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹس کرائیں اور برائی آپ کو دی, اور جو اچھا تھا وہ کھا کے نکل گئے, اور اب ماشاءاللہ گمنامی کی زندگی جینا چاہ رہے ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو. جی سلمان بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی اور تمام تر چیزوں کے اوپر آپ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی, اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم تمام تر لوگوں کو جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں گفتگو کر سکیں, اور جو بھی حالات و واقعات ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں چیزیں بتا سکیں. اور کیونکہ پاکستان ایک نازک موڑ پر ہے, اور جس طرح اکنامیکل سچویشن پاکستان کی چل رہی ہے اس کے اندر یہ بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر ظاہر ہمیں بات کرنی تھی اور ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ہم جتنا سچ بول سکیں اور جتنا لوگوں تک سچ پہنچا سکیں وہ پہنچائیں. بہرحال امید کرتا ہوں آج کی ایپیسوڈ تمام تر لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. طرفہ تماشا کے پلیٹ فارمس آپ کے سامنے موجود ہیں, facebook.com/طرفہ تماشا. ساتھ ساتھ سلمان بھائی کو فالو کرنے کے لیے ٹویٹر پہ سلمان شاہ _سید ہینڈل ہے. اس کے علاوہ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ میرا ہینڈل ہے احمد جمیل. ساتھ میں آپ ٹویٹر پہ ہمارے طرفہ تماشا کے ہینڈل کو فالو کیجیے, اس کو شیئر کیجیے تاکہ ہم جو بھی اپنی تھاٹس شیئر کریں ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آج ایپیسوڈ 90 تھی, امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. دس از احمد جلیل لاگ میں سید سلمان شاہ سائننگ آف فرام طرفہ تماشا, پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.